نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کبھی یہ پریشانیاں ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں، کبھی براہ راست ہماری ذات سے متعلق ہوتی ہیں، کبھی انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، کبھی صحت کی خرابی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا، اب اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم مختصراً یہ دیکھیں گے کہ پریشانیاں آتی کیوں، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی، تکلیفیں کیوں آتی۔ ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ کس بات کا؟ کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ عام حالات میں ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں جتنا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو ہم پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سیدھی راہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، اور اس میں انسان کا مختلف طریقوں سے امتحان ہوتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بھی فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مال، جان، پھلوں کی کمی میں سے، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی، نوازشیں ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یقینی طور پر تکلیفیں آئیں گی، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک اور آگے آ جاتی ہے، ایک امتحان سے انسان نکلتا ہے تو ایک دوسرا امتحان آ جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ تو بہت دفعہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس میں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عموماً جو تکلیف ہوتی ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتا، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں، تو پھر ایسی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی، اور خصوصاً جوان ہونے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہے تو ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ان کی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں۔ اور والدین کی فرمانبرداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں، ان میں کیا ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں، جیسے ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی،
بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمائی ہی حلال کی نہیں، اس کے اندر گڑبڑ ہے، یا پھر یہ کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق مان لیتا ہے، اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کو حصہ نہیں دیتا، یا دیتا تو صحیح طور پر انصاف کے ساتھ نہیں دیتا. گھر گھر میں یہ شکایتیں عام ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال جو ہم نے کسی کے حق کا چھین کر زبردستی ہتھیا لیا ہے، یہ ہمارے اپنے لیے وبال جان ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، کسی کی بات ہمیں بہت بری لگ جاتی، ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ہرٹ کیا تھا کبھی اور اس سے سوری تک نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ ہنس دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اب وہ جو کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے آ جاتا ہے. کبھی کسی کے غریب ہونے پر، کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہ تو غریب ہے، یہ تو جاہل ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یہ اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں. ایسے لوگوں پہ لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو اپنا رشتہ دار ہی نہیں مانتے. یہ کس قدر دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی باتیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا واسطہ کسی ایسے سے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ بات یاد رہے گی، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، جب کسی پر تکلیف آئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں یہ کھایا تھا، کیوں یہ کیا تھا، اور پھر وہ مصیبت ہم پہ خود آ جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی پر جو تکلیف آئی ہے اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیں اور اس کو تان و تشریح کریں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، اور اب اس کا ازالہ اور اس کا علاج کیسے کریں. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی میں تنگی آ جاتی. نہ نماز وقت پر ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہے، نہ حج کی پرواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ کی یاد اور اللہ کے حقوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں کوتاہی بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے. وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے دنیا کی تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ شخص واپس پلٹ آئے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو اللہ کی یاد سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہونا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا انسان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اور برے ساتھی اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں جو تلاوت سنی ہوگی، کتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، بس وہ برا ساتھی ہے. اب دیکھیے کہ شیطان کے مسلط ہونے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اس کا ذکر کی مجلسوں سے دل اچاٹ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، کوئی درس و تدریس کی مجلس ہو تو وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. اور یہ تو وہ شیطانی اثر ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ویزیبل نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی جنات جو ہیں وہ انسانوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر طہارت کا اہتمام نہ کیا جائے، پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے، پروٹیکشن کے لیے اذکار وغیرہ نہ پڑھے جائیں. کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہے، کہیں اس کے رشتے دار میں، کبھی کہیں بچے میں، کہیں بڑے میں، کہیں کیا ہے، اس پر سایہ ہے، اس پہ جادو ہے، اس پہ نظر ہے، اس پہ جن ہے. یہ کیوں ہے؟ انہیں کیسے جرأت ہوگی کہ آئیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن یہ بتاتا ہے جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے. اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے پھر کہ ان سے انسان کیا کرے؟ اللہ کے ذکر سے مدد لے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو انسان کی محتاجی اور فقر اس کے احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر مالی محتاجی اور کمی کا ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے اس کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کروں گا، تمہاری محتاجی دور کروں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. 2 جابز کرنے کے باوجود، دن رات کام کرنے کے باوجود قرضے ہیں کہ اتر نہیں رہے، ضروریات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت ایک خوف اور بے چینی مسلط ہے سر پہ کہ کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا. اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے جو عام طور پر ہم جان نہیں پاتے کہ ہم اپنے فرائض میں، اپنی عبادات میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کا حق دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر ایک اطمینان اور ایک غنا پیدا کر دیتا ہے، تھوڑے میں بھی اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے کیونکہ ساری رزق کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمان و زمین کے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں. یعنی اس نے وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا ان خزانوں کا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو، ڈھیروں ڈھیر ہے لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے اور ایک مقدار کے مطابق اتارتے ہیں. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کی طرف سچے دل سے رجوع نہیں کرتے. پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی فکر میں مشغول رہتا ہے، اس کا ہم و غم اور پریشانی اور فکر ہر وقت دنیا 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 ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو بلا کر صرف دنیا کا غلام بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی آخرت کا غم، آخرت کا فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں سے اس سے کافی ہو جائے گا. یعنی جسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کے دنیا کے غم دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو ایک بڑی فکر لگی ہوئی.
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بادر نہیں کرتی. وہ کہتا کوئی بات نہیں, یہ چیز نہیں ہے, یہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہونے والا ہے, سب جانے والا ہے. فکر کرنی چاہیے وہاں کی کہ وہاں کچھ نہ ہوا تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا پھر. اور فرمایا کہ اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر گرتا ہے, کہاں جاتا ہے. اس لیے حالات کیسے بھی ہوں, رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے, مدد اسی سے مانگنی چاہیے, توجہ اسی کی طرف کرنی چاہیے, کیونکہ مشکل آسان بھی وہی کرنے والا ہے. پھر اسی طرح جب انسان دنیا کی حرص زیادہ رکھتا ہے, دنیا کی محبت زیادہ رکھتا ہے, تو اس سے اللہ کی محبت میں بہرحال کمی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے, لیکن لوگوں میں دنیا کی حرص ہی بڑھے گی. یعنی جو زندگی بڑھتی جاتی ہے, انسان کی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, تو دنیا کی حرص کم نہیں ہوتی. اسی طرح ہم سب کہتے ہیں کہ اب آخری زمانہ آ گیا ہے اور یہ سب, لیکن اس کے باوجود ہر دور میں, ہر آنے والے دور میں پچھلے سے زیادہ دنیا کی محبت اور مادہ پرستی اور دنیاوی عیش و عشرت کی زیادتی اور ان کو فراہم کرنے کے جو انتظامات ہیں ان کی طرف ہم سب کی فکر زیادہ ہوتی. اور پھر اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زندگی میں کچھ خوشحالی ہے, پریشانی اور فکر نہیں, کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنی مرضی سے ہی ذکر اذکار نماز کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے, کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کو بھولتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنی دنیا ان پہ فراخ کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک پکڑ لیتا ہے. اس لیے اگر نافرمانیوں کے باوجود رزق میں اضافہ ہو رہا ہے, اللہ سے دوری کے باوجود دنیا آسان ہو رہی ہے, تو اس کو بھی اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ کسی وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں, کوئی کامیابی نہیں. تو اصل میں پھر مشکلات کا حل, تکلیفوں سے نجات, یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہے. تو پھر کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کوئی چھوٹا دکھ ہے یا بڑا دکھ, کوئی چھوٹی فکر ہے یا بڑی کوئی پریشانی ہے, تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں, اللہ کو دوست بنا لیں, اللہ کو اپنا ولی بنا لیں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو اللہ کے لیے مشکل ہو. ساری دنیا بھی بعض اوقات مل کر آپ کی کوئی مشکل دور نہیں کر سکتی, لیکن اللہ اس کو دور کر سکتا ہے, کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے, ہر چیز کا مالک ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. وہ کن کہہ دے تو کوئی مشکل ہی نہ رہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور امت کے نیک لوگوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے, یہی وتیرہ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی پریشانی آئی ہے, بڑی حتیٰ کہ اگر چراغ بھی بجھ گیا تو انہوں نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر نقصان کے اوپر اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف پلٹنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں, اگر بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں, اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں, اگر وہ ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں, اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں, اس کی طرف رجوع کریں اور اپنی حاجتیں, اپنی مشکلات, اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھیں. ہم عام طور پر بندوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی داستان سناتے رہتے جہاں موقع مل جائے, لیکن اللہ کے سامنے نہیں رکھتے اس طرح جس طرح رکھنے کا حق. اور ہوتا پتہ کیا ہے, جب ہم 10 لوگوں کو کہانی سنا چکے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ دعا مانگنے میں وہ لذت ہی نہیں رہتی. لیکن اگر وہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی بہنے لگیں گی
آنسو آنے لگیں گے اور آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی وہ پوری سسکیوں کے ساتھ. اور اس وقت جو آپ کو راحت اور سکون ملے گا وہ کسی انسان سے بات کر کے نہیں ملے گا, کیونکہ بندوں سے جب انسان بات کرتے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سمجھ رہا ہے یا کسی اور کو بتا دے گا, اور خاص طور پر جب ہمیں اس کی طرف سے وہ رسپانس نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ بھلے آپ اپنی تکلیف دکھ اپنی ماں کو بھی بتائے نا کبھی, تو وہ پوری طرح نہیں سمجھ پاتی کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں بتانا بھی نہیں آ رہا ہوتا, ہم کچھ اور بتا رہے تھے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے, اور بعض اوقات سن کے ڈانٹنا بھی شروع کر دیتے. اور بعض اوقات وہ بیزار بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہسبینڈ ہیں, اگر ہر وقت آپ اپنا رونا دھونا ان کو سنائے تو کیا جواب ملتا پھر آپ. اسی طرح بہن بھائی ہیں, وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسے شخص سے سب اوائڈ کرنے لگتے ہیں. تو بندوں سے جب ہم مانگتے ہیں, بندوں کے آگے دکھ رکھتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب ہم دکھ رکھتے ہیں تو ہم سے راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا ہے. اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے بھی اس لیے تاکہ بندہ رب کی طرف لوٹ آئے. اور پھر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے. اللہ کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی کر بھی نہیں سکتا. بندے ہماری مصیبت کی کہانی سن بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس یا دکھ کا اظہار, یا ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے رونے لگیں گی, یا ہمیں کوئی مشورہ دے دیں گے اور ہو سکتا ہے الٹا ہی مشورہ ہو اور اس میں مسئلے کا حل نہ ہو. اور بعض اوقات ہماری تسلی بھی نہ ہو اس مشورے سے, بعض اوقات وہ کر بھی نہیں پاتے پھر جو وہ کہتے ہیں, اور نہیں کرتے ہم تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم مشورے ہی لیتے اور کرتے کچھ نہیں. تو ایسی صورت میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اس کے سامنے اپنی حاجت اور پورے یقین کے ساتھ رکھے, اس یقین کے ساتھ کہ رب کے پاس اس کا حل ہے. اس سے زیادہ یقین کے پاس جتنا آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کہ یہ حل کر دے گا, اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی, اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی, یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی, یا جلد ہی وہ غنی ہو جائے گا, یعنی دوسروں کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا. لیکن اگر بندوں کے پاس ہی جاتے رہے تو پھر اللہ بندوں ہی کے حوالے کر دے گا. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ان کے بہت ہی پیارے بیٹے تھے, جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ, کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے, جھوٹی موٹی خبر تھی, تو انہوں نے نہ بچوں سے ناراضگی کا اظہار کیا, نہ ان کے سامنے اپنا رونا رویا, کچھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. فصبر جمیل واللہ المستعان, میں صبر کروں گا اور بہت خوبصورت صبر, اور اللہ ہی مدد کے لیے کافی. واللہ المستعان, اللہ ہی ہے جسے مدد چاہی جاتی. اور پھر کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ جو ہونا تھا ہو گیا. یوسف کے ساتھ جو بھی کیا انہوں نے, اب بچوں کو ڈانٹ کر اور دوسرے بچوں سے صرف ناراض ہو کر اور روز ایک غم غصے کا اظہار کر کے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو گھر کے چین کو بھی نہیں برباد کیا, لیکن کوئی چھوٹا سا جرم نہیں تھا جو بھی انہوں نے کیا, واپس ساتھ نہیں لے کر آئے, اور انہیں پتا تھا کہ باپ کو وہ کتنے عزیز ہیں. لیکن ان کا حسن سلوک آپ دیکھیے, لیکن اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں, اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد ان کو جب واپس ملایا تو کتنے اچھے حال میں ملایا, کہاں پر ملایا. تو جب انسان مشکل اور تکلیف کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے, بعض اوقات مصیبت کا عادی ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ادھر ادھر باتیں کر کے پریشان ہو کر پھر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. اور پھر جب آپ اللہ سے دعا کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کریں اور انتظار بھی کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.
اللہ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا چاہیے. بعض اوقات بچوں کی شادی نہیں ہوتی مثلا، ہمارے بہت ہی پریشان رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا، اور روز گھر میں ایک ہنگامہ، اور جس بچی کے ساتھ وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی پریشان رہتی ہے. دعائیں بھی بہت ہو رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوشش بھی ہو رہی ہوتی، اس کے باوجود ایک چیز نہیں ہو کے دیتی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے رائٹ ٹائم کون سا ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ چیز ہو تو وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو. اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہوتی. کسی دعا کے سننے میں یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی تھے، اور کیا وہ دعائیں نہیں کرتے؟ وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ دعا کب قبول ہوئی؟ 30 سال کے بعد. تو بعض چیزوں کو وقت لگ جاتا ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے. ہم دعا کی شکل میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک حقیقت ہے نا، جتنا ہم دکھ میں اچھی طرح اللہ کو پکارتے، خوشی میں نہیں پکارتے، بھول ہی جاتے. تو اس کو ایک موقع سمجھیے اللہ کے قریب ہونے کا. پھر اسی طرح دوسری چیز، دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے نمازوں کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف پریشانی آتی، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے. کس شکل میں؟ نماز کی شکل میں، نماز کے لیے دوڑتے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نفل پڑھے، اللہ سے دعا کرے. اور پھر خاص طور پر فرض نمازوں کی حفاظت، فرض نمازوں کی حفاظت. اب دیکھیے کہ بعض لوگ جان بوجھ کے دیر سے اٹھتے ہیں، خاص طور پر سمر میں. 7 بجے کا الارم لگا ہوا، چاہے سورج 6 بجے نکل آیا، یعنی ہم نے تو اپنی نیند پوری کرنی، اٹھ کے قضا پڑھ لیں گے. انہوں نے قضا کو ایسا بنایا ہوا جیسے ادا ہو، روٹین میں نماز قضا کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو کیا اس میں شامت نہیں آئے گی؟ اگر آپ کا بچہ ہر روز اسکول لیٹ جائے، ہر روز لیٹ جائے، اور ایک پورا پیریڈ قضا کر دے ہر روز، تو کوئی پوچھے گا نہیں؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ آپ کہ نہیں وہ ہم لے لیں گے کام اور گھر میں شام کو کر لے گا. نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اگر وہ کام اس وقت پر نہ کیا جائے تو اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے. تو دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے. ابھی کس قسم کی تھی ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ بالکل سچ ہی ہے. اور پھر ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے، تم پر ایک بہت لمبی رات ہے، سو جاؤ سو جاؤ. یعنی انسان جب اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر تھپکا دیتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے. لیکن جب انسان صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھل جاتی. وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی. نماز پڑھتا ہے، ساری گرہیں کھل جاتی، اور انسان حشاش بشاش ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے. ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی. آدھا دن تو وہ سستی دور کرنے میں گزر جاتا ہے. وہ کیا پروڈکٹیو، وہ کیا کام کرے گا جس کا آدھا دن دماغ ہی حاضر نہیں ہے. کیونکہ جتنا انسان لیٹ اٹھتا ہے نا، تو اتنا ہی پھر اس کو صحیح معنوں میں اس کا دماغ جاگنے میں اور اس کو کام میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ ارلی جاگتے ہیں نا، تو پھر صبح کے جو اول بابرکت وقت ہوتا ہے اس میں آپ کا دماغ زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ جب جلدی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے اس وقت میں، اور کام جلدی مکمل بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے انسان کو. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحمت ہو. تو نماز کی ادائیگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں. جب انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اسے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، مطلب کیا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات مانو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی مدد جلدی آئے گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. شیطان اس پہ آ کے حملہ کرے، کوئی اور بلا اس پہ آ کے حملہ کرے، وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو خصوصاً فجر کی نماز پڑھنے والا دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شر سے بچا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. پھر اسی طرح نوافل کی کثرت جو ہے اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ جیسے تہجد کے نوافل ہیں یا اشراق اور چاشت کے نوافل ہیں، یہ انسان کے لیے دن بھر کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تیری ضروریات پوری کر دوں گا. اور دن کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ جب سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر زوال سے 15 منٹ پہلے تک، یعنی ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک. اس دوران میں انسان اگر یہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا، اگر 4 نہیں بھی تو 2 بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، اس نیت اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیے تو یہ جوڑوں کے درد اور تکلیف وغیرہ ہیں ان سے نجات ہو جائے گی. کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں سے کہتے ہیں کہ پہلے بھی کبھی پڑھا تھا جب جوڑوں ووڑوں کے درد نہیں تھے، لیکن جب عمر کے اس حصے میں پہنچے اور دوبارہ اس کو پڑھا تو یوں لگا جیسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے. اشراق کی بات کریں، اشراق، اور اگر ذرا دیر سے پڑھے تو چاشت کہتے ہیں اس کو. جب شروع میں پڑھ لیں یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اشراق، شروع کا مطلب ہوتا ہے سورج نکل آیا اس کے بعد. تو آپ دیکھیے کہ جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد فجر پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھ رہا ہے، تو کتنی اس کی ایکسرسائز ہو چکی ہے سارے جوڑوں کی، اور کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے. اور اس کے بعد دن بھر اپنے کام کرے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر کام، پھر نماز، پھر کام، پھر نماز، پھر کام، پھر نماز، پھر جا کے سو جائے. کتنی ایکٹیو لائف ہے یہ. بہت سی تکلیفوں سے انسان ویسے ہی بچ جاتا ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تیسری چیز ہے حفاظت کی دعائیں پڑھنا، یعنی نمازوں کے علاوہ ذکر اذکار، اور ذکر اذکار میں بھی حفاظت کی دعائیں، کیونکہ اذکار جو ہیں یہ انسان کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم اذکار کی چادر اوڑھ لو، وہ تمہیں انس و جن کے شر سے بچائے گی، اور اپنی روح یعنی اندر کا جو روح ہے، ہماری دل اور اندر کے جذبات جو ہیں، ان کو استغفار کی موٹی چادر اڑھا دو. یہ چادر تمہیں دن اور رات کے گناہوں سے بچائے گی، ان کا جو شر آنے والا ہے نا گناہ کے بعد. تو جب انسان استغفار کر لیتا تو وہ بلا ٹل جاتی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ گناہ کیا ہے، ایسے ہی جیسے اپنے لیے کانٹے بونا، تو جو کانٹے بوئے گا وہ اس کو پھر کاٹیں گے بھی، وہ کانٹے چبھیں گے بھی. تو جب استغفار انسان کرتا ہے تو وہ شر دور ہوتا چلا جاتا ہے، واپس پلٹتا جاتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، صبح شام کے اذکار زرہ کے قائم مقام ہے. پہلے زمانے میں جیسے جنگیں ہوتی تھی نا تو لوہے کا لباس پہن لیتے تھے تو کوئی تلوار تیر اثر نہیں کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زرہ کے قائم مقام ہے. یہ زرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا، یعنی جتنا ہی پابندی کرو گے، جتنے اچھے سے وہ دعائیں پڑھو گے، اتنی ہی تمہاری زرہ زیادہ مضبوط ہوگی. بلکہ زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹے گا اور اسی کو جا کر لگے گا جس نے تیر چلایا. صبح شام کے اذکار، یعنی چاہے نظر کا تیر ہو یا پھر جادو کا یا جن کا یا کسی بھی طرح کا، کیونکہ نظر صرف انسانوں کی نہیں لگتی، جنات کی بھی لگتی ہے. تو اس سے پروٹیکشن کس طرح ہو؟ یہ صبح شام کے اذکار سے. بلٹ پروف جیکٹ ہے، بالکل بلٹ پروف جیکٹ کی طرح ہے کہ کوئی گولی مارے تو لگے گی نہیں، اثر نہیں ہو. یہ صبح شام کے جو اذکار، ٹھیک ہے. چاہے جیسے پیریڈز میں نماز نہیں پڑھتے تو اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں پھر بھی. اور یہ ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے کا ہے، فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت جو ہے یہ حفاظت کا ہے، بعد میں وہ صرف ذکر رہ جاتے ہیں. اسی طرح شام کے وقت
مغرب کی اذان سے پہلے تک، غروب سے پہلے تک، عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھنے کا ٹائم ہے. مغرب کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر صرف ذکر رہ جاتا ہے. پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ بکرتم و عشیہ پڑھا جائے ان کو. ابن عثیمین کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کسی نے ان کو زرت سے تشبیہ دی، کسی نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے، اور کسی نے ان کو موٹی چادر سے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ صبح شام کی دعائیں پڑھے گا وہ مصیبتوں سے حفاظت میں رہے گا. خصوصاً یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام. عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی مصیبت اچانک نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت یہ پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان کو فالج ہو گیا، تو جن کو وہ حدیث سنا رہے تھے وہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آپ مجھے تو یہ سنا رہے ہیں تو آپ کو کیسے فالج ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو، اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا، یعنی روایت بالکل سچی ہے. لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ صبح کے وقت بہت جلدی جلدی میں کام ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ان کو بھی بار بار اٹھاتے اپنے اذکار کا وقت نکل جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ وہ ان کے ذہن سے ہی نکل گیا. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا. اور یہ دعا جو ہے جب بھی کسی نئے علاقے میں جائیں، کسی نئے شہر میں جائیں، جنگل میں جائیں، جیسے آپ سمر میں واک کرتے ہیں، کسی ٹریل پر گزر رہے ہوتے ہیں، یا تو پڑھ کے اس پہ اتریے، تو دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس شخص سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا مگر وہ جو اس سے زیادہ یہ دعا پڑھے، یعنی اس کا نامہ اعمال سب سے خوبصورت اور سب سے وزنی اور سب سے بہترین ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح صبح شام آیت الکرسی پڑھنا، یعنی ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں لیکن مغرب سے پہلے جیسے اذکار کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو یہ صبح شام آیت الکرسی پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا. صبح پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک. پھر اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار. جو شخص 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، معاذ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو معاذ کہتے ہیں میں چپ رہا. آپ نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ کہو، پھر بھی میں چپ رہا. یعنی ایک طرح سے مجھے خوف اور دہشت اور ڈر سا تھا میرے اوپر. پھر آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح شام 3 بار کہہ لو، یہ تمہاری ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گی، یعنی تمہاری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور تمہارے ڈر خوف پریشانیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی. تو اس لیے ان اذکار کی صبح شام پابندی کرنا. اس کے علاوہ بھی کچھ اذکار ہیں، کتاب ہے ایاک نستعین اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں موجود ہے، دیکھ کے پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. اس کی اپلیکیشن بھی ہے، اینڈرائڈ پہ بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے، ایاک نستعین کے نام سے ہی ہے. اگر وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اگر زبانی یاد نہ ہو تو بیٹھ کے انسان پڑھ لے، اور کچھ عرصہ اگر پابندی سے پڑھتا رہے تو زبانیں بھی یاد ہو جاتی. پھر آپ کہیں بھی کام کاج کرتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ اذکار اپنے جاری رکھ سکتے ہیں.
تاکہ آپ بہت سی مصیبتوں سے پہلے ہی بچ جائیں. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی انسان کو دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے، کیونکہ رات کو ہم تو سو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے نہ کان سن رہے ہوتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہم بعض اوقات کچھ محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات سوتے ہوئے کوئی چیز منہ میں جا سکتی ہے، ناک میں جا سکتی ہے. تو پچھلے دور میں پڑھ رہی تھی نیوز میں کہ ایک خاتون کے جب صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کے پیچھے لگتا تھا کوئی چیز چل رہی ہے، تو پتہ چلا کہ کوئی چھوٹا سا کاکروچ ان کے ناک سے اندر دماغ کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے چلنے کی جو سرسراہٹ تھی وہ پھر ان سے وہ سخت بے چینی. آپ خود سوچیے کہ اگر جسم کے باہر بھی کچھ چل رہا ہو تو کیسی سینسیشن ہوتی ہے، اندر کوئی چیز چلی جائے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے. تو رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان پہ 3 بار یہ معوذتین اور قل هو اللہ پڑھتے، اور پھر اس پھونک مار کے چہرے سے شروع کر کے سر اور پھر اگلے اور پچھلے حصے پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طرح بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها، کہ اگر میں سوتے ہوئے فوت ہو جاؤں تو تو مجھ پر رحم کر دینا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو میری روح واپس لوٹا دے، فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ دعا رات کو پڑھ کے سونی چاہیے. اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر لیا. وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا. جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو ہمیں سارے کام یاد آ جاتے جو پورے نہیں ہوتے، یہ بھی کرنے والا ہے، وہ بھی کرنے والا ہے، کب ہوگا کیا ہوگا، اور اسی پریشانی میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور نیند کا وقت کم کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو بے چینی ہو رہی ہو تو انسان اس کو ذہن میں رکھ کے کہے فوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو جان، تیرے حوالے، چاہے بچوں کا معاملہ ہے، اپنا ہے، کسی کا ہے، کچھ بھی. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے تیری طرف پناہ لی، رغبتاً ورہبتاً الیک، ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ بھی تیری ہی طرف میں لوٹتا ہوں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں، نہ کوئی نجات کی جگہ مگر تیری ہی طرف. آمنت بنبیک الذی ارسلت وکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اتاری اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا. یہ دعائیں پڑھ کر جب انسان سوتا ہے تو سکون کی نیند سوتا ہے، اور انسان کے سارے کام اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کی نیند اچھی سے پوری ہو جاتی ہے پھر صبح اٹھتا ہے تو فریش اٹھتا ہے، دماغ بھی حاضر ہوتا ہے، کام اچھے سے ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان حشاش بشاش خوش باش زندگی بسر کرتا ہے. انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ایسے میں اگر انسان کو موت بھی آ جائے تو فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف واپس، یعنی روح لے کے اب وہ واپس جانا چاہتے ہیں، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم بھی رب سے راضی اور رب بھی تم پہ راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس روح کے لیے آگے بھی بہترین ٹھکانہ. اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً جب آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے، اس کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولیں. پھر اسے کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیں، بستر میں جائے بسم اللہ پڑھ لیں. ہر چیز میں ایک حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ ہی کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر اس چیز پہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے. یعنی جہاں بسم اللہ نہیں پڑھا وہاں تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں تیرا، یعنی اس گھر میں تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں اس کے کھانے میں تیرا حصہ، اولاد میں تیرا حصہ، ہر چیز میں. یعنی جس چیز پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہاں ابلیس کا حصہ، شیطان کا حصہ بیچ میں آ گیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنانا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اور اس کا انسٹنٹ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دلوں پہ اطمینان ہوتا ہے، سکون آ جاتا ہے انسان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر انسان کے اندر ایک خاص قوت اور انرجی آتی.
انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے۔ ذکر انسان کو ایک طرح سے زندہ کر دیتا ہے، انسان کی زندگی ہے اس میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی، یعنی اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، پھر اسی طرح پریشانی اور خوف زائل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا رات کو ڈرنے لگتے ہیں کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی صدقہ بہت نہیں کر پاتا، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتا رہے۔ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر تم سونے کا پہاڑ صدقے میں دو اور اس کے مقابلے میں، اور اگر نے کہا کہ کون ہم میں سے کر سکتا ہے صدقہ، اتنا ہے ہی نہیں پہاڑ، تو پھر کریں گے کہاں سے؟ تو ہمیں اللہ نے قوت تو دی ہے نا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، تو جو یہ کثرت سے پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ کوئی شخص اتنا بڑا صدقہ کرے۔ پھر اسی طرح شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا ایک مضبوط ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو خود وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی، اونچی جگہ پر بیٹھ گئی، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میں تمہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا، کوئی پیچھے لگا ہوا اور وہ مضبوط قلعے میں گھس کے پناہ لے لیتا۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا نا جیسے کہ کبھی کبھی ایسے خوف آتا ہے کہ کوئی گھر میں گھس نہ آئے، یا کوئی چور نہ آ جائے، یا کوئی پیچھے نہ لگ جائے، تو ہم فوراً ساتھ ہی ترتیبیں سوچنے لگتے ہیں، اچھا ہم اندر سے کنڈی لگا لیں گے، ہم یہاں بند ہو جائیں گے، وہ کریں گے، وہ کریں۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسی سے شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس سے بچ کر ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، قلعے میں آ جاتے ہیں، تو دشمن اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ابن القیم نے ذکر کے کچھ اور فوائد بھی لکھے ہیں اپنی کتاب الوابل السیب میں۔ وہ کہتے ہیں ذکر شیطان کو بھگا دیتا ہے، اس کا قلع قما کرتا ہے، اس کی قوت توڑ دیتا ہے، رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے، دل سے غم اور پریشانی دور کرتا ہے، دل کے لیے خوشی کو کھینچ لاتا ہے، جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے، چہرے کو منور کرتا ہے، رزق کھینچ لاتا ہے، اور یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت، سویٹنس اور تازگی کا لباس پہناتا ہے، یعنی ایسا انسان حشاش بشاش اور فریش ہوتا ہے۔ ذکر میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جو ہے یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے۔ جو شخص کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کے سارے غم، فکریں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر کثرت سے استغفار، خصوصاً اگر اولاد، رزق، مال وغیرہ میں کمی ہو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر آئے، اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ سورۃ نوح میں تو واضح طور پر آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور اولاد بعض اوقات ہوتی بھی ہے تو مدد نہیں کرتی، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اولاد ہے لیکن وہ اپنی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے کسی فائدے کے نہیں ہیں۔ تو استغفار جو ہے وہ مال اور اولاد سے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے انسان استغفار کے ذریعے۔ چھٹی چیز ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، کیونکہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے، نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے، اس کے ساتھ برکتیں آتی، ہر چیز میں برکت، زندگی میں، جان، مال، اولاد، ہر چیز کے اندر۔ پھر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ، قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں۔ جب انسان اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو بھٹکنے لگتا ہے، لاسٹ ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے،
نقصان اٹھاتا ہے، گر پڑتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے، یعنی قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے، اگرچہ آپ حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی گھر میں خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی پڑھائیں، اور جیسے گھر میں چھوٹی چھوٹی قرآن کی کلاسز چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی ہو چاہے ہفتے میں ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو، تو اپنے گھروں کو قرآن کی تعلیم کا مرکز بنائیں، اس سے بھی گھروں میں برکت آتی۔ اور اگر ناممکن ہو کسی وجہ سے تو کبھی نہ کبھی ونس ان اے وائل ایسی مجالس کا اہتمام کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کرتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ فرماتے ہیں اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں صراط مستقیم پر، بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے دوسرے رستے پر آ جاؤ، تم اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تو پھر شیاطین سے تحفظ ہو جائے گا، بچاؤ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح تلاوت اس کی انسان کے لیے زمین پر نور کا سبب ہے، یعنی غموں سے ازالے کا ذریعہ ہے، آسمان میں اس کا ذکر ہے۔ خصوصاً سورۃ البقرہ کا پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کچھ حصہ اس کا زبانی یاد کریں، کچھ اس کا ترجمہ پڑھیں، کچھ اس کو سمجھیں، اس کو تہجد میں پڑھیں۔ خصوصاً اگر کوئی ان یوزول قسم کی پریشانی یا غم یا دکھ یا مصیبت آ گئی ہے تو تہجد کے وقت چاہے دیکھ کر آپ پڑھیں، نماز میں آپ سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب ایک دفعہ پوری ہو جائے، ایک دن میں پڑھیں، 2 میں پڑھیں، 4 میں پڑھیں، 8 میں پڑھیں، ہفتے بھر میں پڑھتے رہیں، جب پوری ہو جائے پھر شروع کر دیں، پھر پوری ہو جائے پھر شروع کر دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے شیطانی اثرات اور ایسی بیماریاں اور ایسی مصیبتیں جن کی وجہ ہی نہیں سمجھ آتی، اس سے انشاءاللہ دوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جادوگر وغیرہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو جادو ہے یا کچھ اس کا علاج بھی کرواتے تھوڑے دن کے بعد دوبارہ ہو جاتی ہے مشکل، کیونکہ کنٹینیوسلی آپ کو ایک پروٹیکشن، ایک شیلڈ چاہیے۔ اور پھر شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جن کا اہتمام کرنا زندگی میں انسان کو بہت سی پریشانیوں، دکھوں اور مشکلات سے نجات دیتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ خاص طور پر انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف واپس جانے تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس بات کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما اور ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، اور اس سے بچا کہ وہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف دے یا ہماری موت کے بعد ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔